اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں کہ اس طرف کہ اب جاگیرداری اور جدید جمہوریت یہ کیا ہے۔ اس میں گزارش یہ ہے کہ جدید جمہوریت اور جاگیرداری کا آپس میں کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ جدید جمہوریت جو ہے وہ جدید صنعت کاری پر جو ہے وہ بیس کرتی ہے، اور جدید صنعت کاری کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جاگیرداری کا خاتمہ کر کے جاگیرداری قبرستان پر وہ اپنا جو ہے آشیانہ تعمیر کرتی ہے، اپنے سسٹم کو لے کر آتی ہے، اور جدید صنعت کاری اور جدید جمہوریت جو ہے وہ باہم دیگر ہیں، ان کا چولی دامن کا ایک ساتھ ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے جو چند شہروں میں صنعت کاری ہے اس کے اندر بھی صورتحال یہ ہے کہ جو وہ صنعتیں ہیں ان کا نظم، ان کا انتظام بھی جاگیردارانہ بنیادوں پر ہوتا ہے، اور اس صنعت کاری کا جو ہے وہ کوئی اثر جو ہے وہ کہیں پر نظر نہیں آتا۔ صنعت کاری نے جو کلچر کو جنم دیتا ہے، جو سوچ کو جنم دیتا ہے، جو آزادی فکر کو جنم دیتا ہے، جو آزادی ملازمت کو جنم دیتا ہے، اس کا اظہار جو ہے وہ نہیں ملتا، اس کا وہ بھی جاگیردارانہ جکڑ بندیوں کا جو ہے وہ شکار ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس طرف کہ ماشاء اللہ کہ جی ماشاء اللہ پاکستان میں لگی۔ پہلی چیز تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ ماشاء اللہ بھی جو ہے یہ جب جاگیرداری اور سرمایہ داری کے درمیان ایک کشمکش اور ایک جنگ کی صورت ہوتی ہے، جب جاگیرداری کو ڈیفیٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور جب صنعت کاری جو ہے وہ معرض وجود میں آ رہی ہوتی ہے، تو عموماً اس وقت ماشاء اللہ کا دور دورہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ برطانیہ کے اندر جب جاگیرداری سسٹم کا صفایا ہو رہا تھا اور برطانیہ کے اندر صنعت کاری اور سرمایہ داری نظام ابھر رہا تھا، اس کے نتیجے میں وہاں کی جاگیردارانہ طاقتوں اور ابھرتی ہوئی سرمایہ داری کے درمیان جب کشمکش ہوئی تو وہاں خانہ جنگی کی صورت پیدا ہوئی اور وہاں پر ماشاء اللہ لگا۔ اسی طریقے سے امریکہ کے اندر ماشاء اللہ لگا، جب وہاں پر خانہ جنگی ہوئی امریکہ کے اندر وہاں پر ماشاء اللہ لگا۔ ماشاء اللہ آپ دیکھ لیجئے کہ ایشیا میں لگا، افریقہ میں لگا، ماشاء اللہ جو ہے وہ شرق اوسط میں لگا، وہ شرق بعید میں لگا، وہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ کمیونسٹ پولینڈ کے اندر لگا، وہ جدید سوشلسٹ چین کے اندر لگا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جدید ترین برطانیہ میں ابھی 2017 میں جو ہے وہ ماشاءاللہ لگا تھا۔ لیکن فرق صرف یہ ہے کہ ہر اس جگہ جہاں پر صنعت کاری کی مضبوط جڑیں ہوں، جہاں پر صنعت کاری ہو، جہاں پر سرمایہ دارانہ نظام اپنی پوری طاقت کے ساتھ معاشرے کے اندر اس کی جڑیں مضبوط ہوں، تو وہاں پر جو ہے ماشاءاللہ جو ہے وہ سویلین سپریمیسی کے ماتحت ہوتا ہے، اور جہاں پر صنعت کاری نہ ہو، جہاں پر جاگیرداری ہو، وہاں پر وہ ماشاءاللہ یا ماشاءاللہ قوتیں جو ہیں وہ سویلین سپریمیسی کو اپنے ماتحت کر دیتی ہیں اور وہ دبا دیتی ہیں۔ 1947 کے بعد کیا ہوا کہ جب پاکستان آزاد ہوا تو یہاں پر جاگیرداری، جیسے میں نے بتایا کہ جاگیردارانہ نظام قائم ہے، جو کہ اب تک قائم ہے، لیکن ابھرتی ہوئی صنعت کاری اور ابھرتی ہوئی سرمایہ داری کی بھی جو ہے وہاں پر خط و خال نظر آتی ہیں، اور اس کا اظہار یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو موجود مڈل کلاس تھی، جو مڈل کلاس تھی، اس نے کیا کیا کہ اس نے چاہا کہ پاکستان کے اندر صنعت کاری ہو، پاکستان کے اندر سرمایہ داری ہو، اور سرمایہ دارانہ نظام کو یہاں پر ترویج ہو۔ اس کے لیے وہ چاہتے تھے کہ اقتدار میں جو ہے ان کو شیئر دیا جائے، اور وہ آہستہ آہستہ یا جس طریقے سے بھی ہو پاکستان کے اقتدار اعلیٰ پر وہ قابض ہو جائیں اور وہ جاگیرداروں کو ہٹا دیں۔ اس کشمکش میں یہ ہوا کہ لیاقت علی خان کی بھی شہادت ہو جاتی ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ لیاقت علی خان بنیادی طور سے ہندوستان کے بہت بڑے نواب ہونے کے باوجود، بہت بڑے جاگیردار ہونے کے باوجود، جب وہ پاکستان آئے تو انہوں نے اپنی تمام جاگیروں سے جو ہے وہ ہر قسم کا تعلق جو تھا وہ ختم کر دیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ صرف جو ہے وہ چند جوڑے کپڑے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو کس طرح سے ان کے جو بنیان تھی وہ جگہ جگہ سے جو اس میں پیوند لگے تھے، اور جیب میں صرف چند روپے ان کے موجود تھے، اور ان کی شہادت کے بعد بھی ان کے جو اہل خانہ تھے ان کو قسمہ پرسی کا
سامنا کرنا پڑا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لیاقت علی خان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اس تمام پیریڈ میں جو ابھرتی ہوئی سرمایہ کے نمائندگان تھے وہ بیوروکریسی میں مڈل کلاس کے لوگ تمام بڑے بیوروکریٹس تھے، اور ان کے اور جو جاگیردار طبقہ ہے، حکمران طبقہ، ان کے درمیان ایک کشمکش شروع ہو گئی۔ جاگیردار طبقہ بنیادی طور سے جو تھا نالائق تھا، نکما تھا، جس کی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح کا ارشاد ہے کہ میرے جیب میں تمام کے تمام کھوٹے سکے آ گئے ہیں۔ وہ کھوٹے سکے وہ تمام ان کے جو ہیں وہ قریبی رفقہ کار جو کہ جاگیرداروں کا ایک گروپ تھا، اس کو انہوں نے کہا تھا کہ ان کے اندر بنیادی طور سے خارجہ اور داخلہ معاملات اور دیگر معاملات کا ان کو اتنی زیادہ یعنی کہ ان کو اس پر کمانڈ نہیں تھا ان لوگوں کو، اس لیے یہ مجبور ہوئے اور انہوں نے کیا کیا کہ جو مڈل کلاس کی جو طاقت تھی، جو بیوروکریسی تھی، اس پر یہ ڈیپینڈنس ہو گئی ہمارے جاگیردار طبقہ۔ اب کیا ہوا، ان دونوں کے درمیان ایک کشمکش شروع ہو گئی۔ اس کشمکش میں یہ ہوا کہ ان کی جاگیردار طبقے کی نالائکی اور جو مڈل کلاس تھا، جو بیوروکریٹ تھا، اس کی جو تھی اس کی کمپیٹنسی، ان کے درمیان تصادم ہوتا رہا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے آرمڈ فورسز کے جو بڑے بڑے جرنلز تھے ان کا تعلق بھی مڈل کلاس سے ہی تھا۔ تو ایسا ہوا کہ سول بیوروکریسی کا مڈل کلاس جو سوچ تھی اور جو اقدار تھی اور جو طاقتیں تھیں وہ فوج کے مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان آپس میں جو تھا نا ایک باہم دیگر ایک رشتہ قائم ہوا، اور انہوں نے کیا کیا کہ جاگیردار طبقے کو پچھاڑ دیا، جاگیردار طبقے کو انہوں نے شکست دے دی۔ اس میں ایک چیز ہے کہ اس میں بین الاقوامی طاقتوں کو بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا، لیکن میں فی الحال اس کی طرف نہیں جا رہا ہوں۔ بین الاقوامی طاقتوں سے مراد یہ ہے کہ اس وقت دنیا دو بلاکوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک بلاک اشتراکی اور دوسرا سرمایہ دار بلاک تھا۔ سرمایہ دار بلاک کی جو سربراہی تھی وہ امریکہ کر رہا تھا، اور اشتراکی بلاک کی جو سربراہی تھی وہ سوویت یونین وہ کر رہا تھا۔ ان دونوں کے جو آپس میں وہ تھا ایک کشمکش تھی، اور جو ان کے انٹرسٹ تھا اور ان کا مفاد تھا ان کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا۔ پاکستان میں جو ہے وہ پاکستان چونکہ امریکن بلاک میں شامل تھا، سرمایہ دار بلاک میں شامل تھا، تو لہٰذا امریکہ نے پاکستان کو سیٹوں اور سینٹوں کے جو ہے وہ معاہدوں میں جکڑ لیا تھا۔ سینٹوں اور سیٹوں کے معاہدوں کے ساتھ ساتھ امریکہ اپنے مفادات کو سامنے رکھتا تھا، اور اس کے مفادات بنیادی طور سے جو پاکستان کے مڈل کلاس تھے ان سے میچ کرتے تھے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ چونکہ جاگیردار نکما تھا، انکمپیٹنٹ تھا، اور وہ جاگیردار طبقہ جو تھا وہ بظاہر پاکستان میں نام نہاد جمہوریت کا حامی تھا، کیونکہ اس کی جو الیکٹیبلز تھے اس کی اکثریت جو تھی وہ جاگیرداروں پر مشتمل تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں جو ہے وہ جمہوریت پروان چڑھے۔ لیکن جو پاکستان کا مڈل کلاس تھا، جو چاہتا تھا کہ پاکستان جدید دور میں داخل ہو، پاکستان میں صنعت کاری ہو، پاکستان میں ملازمتیں ہوں، پاکستان میں بڑے پیمانے پر ترقی ہو، وہ جو تھا مڈل کلاس سے تعلق رکھتا تھا، لیکن وہ کمزور تھا۔ وہ اپنے اقتصادی، اپنے سیاسی ہر لحاظ سے وہ کمزور پوزیشن پر تھا، اور اس نے پھر فوج کے ساتھ جو تھا آپس میں ہاتھ بڑھایا۔ اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو کابینہ کے اجلاس ہوتے تھے اس میں انہوں نے جنرل ایوب کو جو تھا بلانا شروع کر دیا، اور جنرل ایوب نے ان سیاستدانوں کی کمزوریوں کو دیکھنا شروع کر دیا، اور اس نے یہ دیکھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ مغربی پاکستان میں خان عبد القیوم خان نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لانگ مارچ کیا۔ اس وقت کے حساب سے 5 لاکھ افراد پر مشتمل اس کا لانگ مارچ تھا، 30 میل لمبا لانگ مارچ تھا، یعنی کہ وہ موجودہ حساب سے کم از کم 30-35 لاکھ افراد پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ اور جب وہ لے کر کراچی پہنچتے ہیں، کراچی اس وقت پاکستان کا دارالحکومت تھا، تو وہاں پر جو تھا پھر وہ غالباً ریلوے اسٹیشن کے قریب ان کا جلسہ ہوتا ہے، وہاں پر پھر وہ گولی چل جاتی ہے، اور پھر یہ گرفتار ہو جاتے ہیں، اور حالات مغربی پاکستان کے بگڑ جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ مشرقی پاکستان میں جو وہاں کا اجلاس ہوتا ہے، وہاں کی قومی اسمبلی کی اجلاس ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر حالات اتنے بگڑ جاتے ہیں
کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب جو ہے وہ اسمبلی کی اجلاس کی کارروائی اس کی سربراہی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، غنڈہ گردی ہوتی ہے، اور اسمبلی کے جو بدماش اراکین ہوتے ہیں وہ جو بدماشی طریقے سے وہ کیا کرتے ہیں کہ ان پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور یہ ان کا نام شاہد علی، اور یہ وہاں کے ایک ممتاز قانون دان، وکیل اور بہت بڑا سیاستدان ہوتا ہے وہاں کا ڈپٹی اسپیکر شاہد علی پٹوارے، ان پر جو ہے یہ لوگ حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور یہ اسمبلی کے اراکین ان کو ٹھڈوں اور مکوں سے مار مار کر اتنا شدید زخمی کرتے ہیں کہ 1-2 روز کے بعد وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاستدانوں نے مغربی پاکستان کی جو اسمبلیاں ہوتی ہیں یا مشرقی پاکستان کی اسمبلیز ہوتی ہیں، اس کے اندر اسلحے کی نمائش شروع کر دی تھی، اور یہ لوگ اسمبلیوں کو اس طرح سے ڈیل کرنے لگے تھے، ایسے چلانے لگے تھے جیسے کہ کوئی غنڈہ یا بدماش جو ہوتا ہے وہ اپنے جو ہے وہ علاقوں کو، وہ اپنے پاڑوں کو، اپنے جو ہے نا وہ اڈوں کو چلاتا ہے، اس طریقے سے چلانے لگے تھے۔ اس کے کچھ ہی دن کے بعد ایوب خان نے جو تھا، سکندر مرزا جو اس وقت پاکستان کا گورنر جنرل سے پہلا پاکستان کا پریزیڈنٹ بنا تھا، اس کو مجبور کیا کہ وہ ملک کے اندر مارشل لا نافذ کر دے، اور جیسے اس نے مارشل لا نافذ کیا، چند دن کے بعد ایوب خان جنرل جو پاکستان فوج کمانڈر ان چیف تھے، انہوں نے سکندر مرزا کی چھٹی کرا دی اور خود پاکستان کے صدر اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ بن کر بیٹھ گئے۔ فی الحال تو یہ ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ یہ پہلی قسط ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو باقی ایک آدھ اور قسطیں ہوں گی، اس کے بعد جو ہے میں اپنا لیکچر کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔